فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اس جملے کو سمجھیں۔ اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے اولی الامر سے، پھر اپنے معاملات اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان اور یقین رکھتے ہو، معلوم ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا حکم نہیں دیا، اگر ایک مسلمان ہونے کے بعد بھی بندہ وہ کام کرے، نہ اس کا اللہ پر ایمان اور یقین ہے، نہ قیامت کے دن پر اس کا ایمان اور یقین ہے۔ شرط کتنی سخت ہے! اس سے تو بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے، بالکل واضح ہو جاتی ہے، صبح کے سورج کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ دین میں اپنی مرضی نہیں ہے، دین میں کوئی بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ نہیں ہے۔ ایاکم والمحدثات، اور بچو نئے نئے کاموں سے۔ ہر نیا کام گمراہی ہے، ہر نیا کام گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ شریعت نے، صاحب شریعت نے، امام الانبیاء نے دو ٹوک انداز میں یہ بیان کر دیا۔ سورۃ نساء کی اس آیت کو پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں نا کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ ہم تو کہتے ہیں پھر مغرب کی 4 رکعتیں پڑھ لیا کرو، فجر کی بھی 4 پڑھ لیا کرو، ثواب ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں جی ثواب ہے؟ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اور سجدہ کرنا کتنی اہمیت کا باعث ہے۔ لیکن ایک ان پڑھ شخص بھی جو مسلمان ہے وہ کہے گا تیری نماز نہیں ہوگی، تیری نماز باطل ہو جائے گی، اور اگر تو جان بوجھ کر ایسا کرے گا تو دین سے خارج ہو جائے گا۔ اور اپنی مرضی سے دین کو چلانا، اپنی مرضی سے دین پر عمل کرنا، اور جو دل میں آئے اعمال کرنا، وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہے کہ 3 آدمی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لائے۔ 3 آدمی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے، ازواج مطہرات سے آ کر پوچھنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیل و نہار کیسے گزرتے ہیں؟ صحابہ اتنے نیکی کے متلاسی تھے، صحابہ ایک ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھتے تھے، لوگوں سے پوچھتے تھے کہ یہ نیکی کا عمل ہے، میں بھی یہ کر لوں۔ اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار کیا تھے؟ ازواج مطہرات نے بتلایا کہ آپ صبح اٹھتے ہیں ایسے اور ایسے اور ایسے اور ایسے، سارے کام گنوا دیے۔ کہنے لگے اے نہ نانو،
الانبیاء ہے، ساری کائنات سے اعلیٰ ہے. انہوں نے اپنے اعمال کو کم سمجھا. یہ کہنے لگا میں ساری رات سوؤں گا نہیں، عبادت ہی کروں گا. ساری رات عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا بنت سیئہ کے حسنہ ہے بھائی، بہت بڑی نیکی ہے یہ. اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو ہمیشہ ساری رات اعمال کرنا بڑے اچھے لگتے ہیں بندے کو. ساری رات نوافل پڑھتا رہے، اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کر کھڑا رہے، رکوع میں چلا جائے، سجدے میں پڑ جائے، ساری رات یہی اعمال کرتا رہے، کتنے اعلیٰ ہیں. دوسرے نے کہا اب ساری زندگی روزے رکھوں گا. ایک روزہ رکھنا، ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے، وہ بھی نفلی رکھنا، 70 سال جہنم کی آگ سے شخص کو دور کر دیا جاتا ہے. اور جو ساری زندگی روزے رکھے، اس نے کہا جی آج کے بعد میں ساری زندگی روزے رکھوں گا. روزے رکھنا نیکی کا کام ہے کہ گناہ کا کام ہے؟ جی ظاہری بڑا نیکی کا کام ہے. تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا. بیوی بچوں میں بندہ مشغول ہو جاتا ہے اور پھر گھر کے کام بھی کرنے پڑتے ہیں، بچوں کو روزی روٹی بھی کما کر دینی پڑتی ہے، تو بندہ اسی طرف لگا رہتا ہے اب میں مسجد میں بیٹھا رہوں گا اور عبادت ہی کرتا رہوں گا. اللہ اکبر. امام الانبیاء، سید الانبیاء، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے. ازواج مطہرات نے یہ ساری باتیں بتا دی کہ یا رسول اللہ فلاں اور فلاں اور فلاں آیا تھا اور یہ اور یہ اور یہ کہہ کے چلا گیا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا. آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ جب آپ کو خوشی ہوتی تو آپ تبسم فرماتے، لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ آپ خوش ہیں. جب آپ ناراض ہوتے تو پھر آپ کے چہرے پر جو تغیرات ہوتے اس سے پتہ چل جاتا کہ آپ ناراض ہیں. اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں تشریف لائے، مسجد نبوی میں، اور حکم دیا کہ سارے مدینہ والوں کو بلا لو. بڑی اہم بات تھی. آپ قیامت تک آنے والے لوگوں کو متنبع کرنا چاہتے تھے، تنبیہ فرمانا چاہتے تھے کہ میرے طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ، کوئی عبادت، کوئی نیک کام نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بھی نیکی کا کیوں نہ سمجھے. میرے طریقے کے علاوہ کوئی نیک کام نہیں ہے. سارے لوگ جمع ہو گئے. آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، انی اخشاکم للہ واتقاکم، لوگوں میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوں اور لوگوں میں تقوی والا بھی، پرہیزگار بھی سب سے زیادہ ہوں. نام نہیں لیے آپ نے، فرمایا فلاں اور فلاں اور فلاں لوگ آئے تھے، یہ اور یہ اور یہ انہوں نے کہا ہے. اللہ کی قسم ہے انی اصوم وافطر،
اصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی. تاریخی جملے فرمائے. قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو جھنجھوڑا اور متنبع کر دیا. لوگوں میں روزے بھی رکھتا ہوں, میں افطار بھی کرتا ہوں, لوگوں میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں, میں آرام بھی کرتا ہوں, اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں, گھر کے کام کاج بھی کرتا ہوں. اپنی بیویوں کے سارے کام پورے کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جس نے میری سنت سے رغبت کی, بے رغبتی کی, اعراض کیا, منہ موڑا, وہ مجھ میں سے ہی نہیں ہے. آپ تصور کریں کہ کتنے سخت جملے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. عبداللہ بن مسعود کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. ابو موسیٰ اشعری, یہ سلسلہ حدیث صحیحہ میں شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے 2005 کی حدیث میں اس کو لکھا ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مسجد سے آئے جہاں لوگوں نے حلقے بنائے ہوئے تھے, اور ایک شخص ان کے سامنے بیٹھا کہہ رہا تھا 100 دفعہ سبحان اللہ کہو. لوگ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھتے. پھر وہ کہتا 100 دفعہ الحمدللہ کہو. 100 دفعہ سارے الحمدللہ کہتے. پھر وہ کہتا 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو. وہ سارے لا الہ الا اللہ پڑھتے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود کے پاس آئے اور آ کر عرض کی, عبداللہ, میں نے مسجد میں لوگوں کو حلقے بنا کے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے اور یہ کام کر رہے تھے, کوئی برائی نہیں میں نے دیکھی, مجھے تو خیر ہی معلوم ہوئی ہے. عبداللہ بن مسعود بھڑک اٹھے, فرمایا چلو اس مسجد میں چلیں جس مسجد میں یہ کام ہو رہا ہے. ایک حلقے میں چلے گئے اور فرمایا لوگوں, ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن بھی میلا نہیں ہوا, اور لوگوں ابھی تک تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ برتن بھی سلامت ہیں, اور تم نے ابھی سے بدعات شروع کر دی ہے. اور اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی ایسے حلقے بنا کر ایسے کام نہیں کیے تھے. سخت جھنجھوڑا, سخت ڈانٹا. اور ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی یہ بھی روایت ہے, مجھ سے پہلے بھی انبیاء آئے, ان کے حواری بھی تھے, وہ اللہ کے پیغمبر جو حکم دیتے اس کی اتباع کرتے, اور جو حکم دیتے ان احکامات کو بجا لاتے. ثم تخلف من بعدهم خلوف, پھر اس کے بعد نااہل اور نافرمان لوگ آ گئے جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے, اور جو کرتے تھے وہ کہتے نہیں تھے. یعنی اپنی مرضی لوگ کرنے لگ گئے.
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تاریخی جملے فرمائے، من جاہدہم بیدہ فہو مومن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن ولیس من وراء ذلک شیء۔ جس نے ہاتھوں کے ساتھ ان کے ساتھ جہاد کیا وہ بھی مومن ہے، جس نے زبان کے ساتھ ان کا رد کیا وہ بھی مومن ہے، جس نے دل کے ساتھ ان کو برا سمجھا وہ بھی مومن ہے۔ اور اللہ کی قسم ہے اس کے علاوہ ایک رائی کے دانے جتنا بھی اس میں ایمان نہیں ہے۔ جس نے ان برائیوں کو دل سے بھی برا نہ سمجھا، ایسے لوگوں کے دلوں میں ایک رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ آپ تصور کریں کہ یہ کام، تو میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ کام جو آج ہو رہے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، یہ جو بڑے زیادہ کام کرنے والے ہیں ان کے بارے میں آپ کو نہ بتلاؤں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جن کی دنیا کی کوششیں حقارت چلی گئی، ان کی محنتیں ضائع ہو گئیں، ان کی محنتوں نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا، وہ دین کے علاوہ اپنی مرضیاں کرتے رہے اور دین کو بدنام کرتے رہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا اور اللہ کی ملاقات کا انکار کیا۔ قیامت کے دن ان کے ان اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، انہوں نے میری آیات کو ورسلی اور میرے رسولوں کو مذاق ہی بنا لیا تھا۔ پیغمبر کی بات کو چھوڑ کر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑ کر انہوں نے اپنی مرضی کی اور اللہ اور اللہ کے پیغمبروں کو انہوں نے مذاق ہی سمجھا۔ ذرا غور کرو، اللہ کے پیغمبر کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کی جائے، حرف بے حرف، قدم بے قدم، اور جب جان بوجھ کر اپنی مرضی بندہ کرتا ہے تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ اور کلیہ ہمیں بتا دیا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جامع کلیہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام جاری کیا، ما لیس منہ، جو اس میں سے نہیں ہے وہ مردود کام ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے وہ کام کیا جو ہم نے نہیں کیا وہ مردود کام ہے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے من عمل عملا لیس فی دیننا، جس نے وہ عمل کیا جو ہمارے دین میں نہیں ہے فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ اور ہمیں بتایا جاتا ہے جو جناب علی میلاد نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ آپ کسی عالم دین سے پوچھیں جا کے، مولوی صاحب ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، ہمارے پاس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، سینکڑوں کتابیں ہیں حدیث کی جو محدثین نے لکھی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم قرآن کے بعد صحیح ترین کتابیں ہیں،
کوئی ایک حدیث لا کے دکھا دو، ایک حدیث کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میلاد منائی ہو یا اس کو عید کا درجہ دیا ہو۔ کیا فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے، ذرا غور سے سنیں، جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو لوگ 2 دن کھیل کود کرتے تھے۔ فرمایا یہ کیا تم کرتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ 2 دن ہمارے کھیلنے کودنے کے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اللہ نے انہیں ان 2 دنوں کے بدلے میں تمہیں 2 دن اس سے بہتر دے دیے ہیں۔ عید الفطر و عید الاضحیٰ، ایک عید الفطر کا دن ہے اور ایک عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ مینشن کر دیا، آپ نے بتلا دیا کہ عید کے دن کون سے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کی تھی، آپ کو عید الفطر کا نہیں پتا بھی کب آتی ہے، آپ کو عید الاضحیٰ کا نہیں پتا بھی کب آتی ہے۔ جب رمضان المبارک کا آخری دن ہوتا ہے، چاند نکل آتا ہے تو دوسرے دن عید الفطر ہوتی ہے، اور جب ذی القعدہ کا چاند نظر آ جاتا ہے تو 10 دن کے بعد 10ویں دن عید الاضحیٰ ہوتی ہے۔ ایک بچے کو بھی پتا ہے، اور میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت میں مسلمانوں میں بڑا اختلاف ہے، اور آپ کی وفات میں مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ کی وفات کب ہوئی؟ 12 تاریخ کو، اور آپ پیدا کب ہوئے؟ بقول تمہارے 12 تاریخ کو، وفات بھی 12 کو، پیدائش بھی 12 کو۔ آپ کے گھر بچہ بھی پیدا ہو اور باپ بھی اسی دن فوت ہو جائے، خوشی مناؤ گے یا غمی مناؤ گے؟ کمال ہے بھائی۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ کس کے لیے ہے؟ اے محمد، قرآن کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مرنے والے ہیں، اور یہ بھی سارے مرنے والے ہیں۔ اور صحیح ترین روایات ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل آئے میرے پاس اور مجھے اختیار دے دیا، آپ ہمیشہ اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو قیامت تک کی زندگی دی جاتی ہے، آپ اللہ کی ملاقات پسند کرنا چاہتے ہیں تو دین مکمل ہو گیا ہے، آپ کا دین قیامت تک رہے گا، اب آپ کا وقت آ گیا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری الفاظ تو تیسری چوتھی کتاب میں بھی اللہ رفیق الاعلیٰ، یا اللہ میں تیری ملاقات پسند کرتا ہوں۔ اور بھائی ساری چیزیں ہیں، اس پر زور دینا، جبر دینا، اس پر لڑائی کرنا، جھگڑے کرنا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو امت کی یہ حالت آج جیسی ہوتی؟ ایسے ہی ہم نے لوگوں کو لڑائیوں میں ڈالا ہوا ہے۔ قرآن واضح ہے، قرآن مجید نے ایک ایک بات کھول کھول کر رکھ دی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ لوگوں کے لن کرانیوں کی طرف جانا ہے یا قرآن و حدیث کی بات ماننا ہے۔ آپ نے آخرت کی زندگی کو پسند کر لیا تو بھائی بعض لوگوں نے کہا کہ آپ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اکثریت انہی لوگوں کی ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں کہا تھا
سیرت النبی شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، 9-10 جلدوں میں ہے، بڑی ضخیم کتاب ہے، بڑی اعلیٰ کتاب ہے۔ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ محمود پاشا جو ریاضی کے بہت بڑے حیرتان عالم دین تھے، انہوں نے ثابت کیا ہے ریاضی سے کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول پیر کو پیدا ہوئے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، پیر پر دوشنبہ کے دن، پیر کے دن سب کا اتفاق ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے۔ 20 یا 22 اپریل 571 کو، لیکن آپ کے تاریخوں میں اختلاف ہے۔ کسی نے کہا یہ پیر کا دن 9 ربیع الاول کو آیا، کسی نے کہا 8 ربیع الاول کو آیا، کسی نے کہا 10 ربیع الاول کو آیا، کسی نے کہا 17 ربیع الاول کو آیا، کسی نے کہا 18 ربیع الاول کو آیا، کسی نے کہا 1 ربیع الاول کو آیا، کسی نے کہا 2، بے شمار اقوال ہیں بھائی۔ کسی نے کہا 12 ربیع الاول کو آیا، تو اکثریت جو ہے وہ 9 ربیع الاول پر ہے۔ جیسے میں رحمت اللہ العالمین قاضی سلیمان منصور پوری اور ابوالکلام آزاد رحیق المختوم سیرت النبی، بے شمار اہل علم نے 9 ربیع الاول کو کہا، اور زیادہ صحیح بھی یہی ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں، صحیح پتہ ہی نہیں ہے کسی کو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ نبوت سے پہلے، نبوت سے 40 سال پہلے کبھی آپ نے ایک دن بھی، جس طرح ہم اپنے بچوں کی، اللہ معاف کرے نے بچائے اس سے، برتھ ڈے ہم مناتے ہیں، اسلام میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ چلو 2-4 سال منا لو، پھر کون منائے گا تمہاری برتھیں؟ پھر کون تمہارا کیک کاٹے گا؟ آخر تو ہمارے سربراہوں کو آئی ہوئی ہے جن کے پتہ نہیں کہیں کی من سے کیک کاٹے جاتے ہیں، کل پتہ نہیں ان کا کیا بنے گا، کوئی باقی رہے گا ان کا کیک کاٹنے والا کہ نہیں رہے گا۔ اسلام نے ہر وہ کام ناجائز قرار دیا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور بھائی اپنے باپ کی قبر پر، ویسے تو میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کبھی زندگی میں نہیں گئے، کئی ہیں جو دعائیں کرتے ہیں، بہت سے ہیں کئی لوگ دعا ہی نہیں کرتے پھر، حالانکہ دعا تو مشروع ہے بھائی۔ جب ایک جنریشن ختم ہو جاتی ہے پھر کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور مجھے نہیں اپنے پردادے کا پتہ وہ کہاں دفن ہے، کسی کو شاید پتہ ہو، کوئی ہندوستان میں رہ گئے، کوئی کہاں چل۔ اس لیے بھائی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جو عمل ہم کریں گے، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، کاٹنا وہی ہے جو ہم نے بویا ہے۔ اگر ہم کھیل تماشے کر کے چلے جائیں گے اور لوگوں کو گالیاں دے کر شریعت کی دھجیاں اڑا کر چلے جائیں گے، میں کہتا ہوں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی 23 سالہ زندگی میں ایک دفعہ عید میلاد النبی نہیں منائی، ایک دفعہ بھی۔ 30 سالہ دور میں خلفائے راشدین کے، میں تفصیلی اس کی کرنا چاہتا، وقت نہیں ہے، نہ حضرت ابوبکر صدیق نے، نہ عمر فاروق نے، نہ عثمان غنی نے، نہ حیدر کرار نے، نہ امیر معاویہ نے 20 سالہ دور میں ایک دن میلاد نہیں منوائی۔ ہے تو کوئی ہمیں دکھا دے، جھوٹے قصے، جھوٹے کہانیاں، کبھی ابو لہب کو پانی پلایا جاتا ہے، کبھی یہ ہو جاتا ہے، اور جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تم اس کو پانی پلا رہے ہو۔ جتنے دلائل دیے جاتے ہیں سارے جھوٹے دیے جاتے ہیں، ایک دلیل بھی صحیح نہیں ہے۔ کوئی حدیث لا کے دکھاؤ، کوئی قرآن کی آیت لا کے دکھاؤ کہ
جو اس پر تم کروڑوں نہیں اربوں روپے رات کو جا پہاڑیاں بناتے ہو، اربوں روپے لا کر اور صبح اٹھتے ہی ان کو گرا دیتے ہو، غریب ختم ہو گئے ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلے جمعے بتلایا تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، بڑی خوبی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ رشتہ داریوں کو ملانے والے، تصدق الحدیث، سچی باتیں کرنے والے، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، تحمل الکلہ، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے، تکسب المعدومہ، بے سہارا لوگوں کی مدد کرنے والے، تقری الضیفہ، مہمانوں کی مہمانداری کرنے والے، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے کاموں میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، واللہ لا یخزیک اللہ، اے میرے پیارے پیغمبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سرتاج، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے۔ یہ خوبی ہم اپنے میں پیدا کریں، ان لوگوں کا جو پچھلے معاشرے کے لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں، دیکھیں پھر اللہ کی رحمتیں کیسی ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے اسوہ آپ کا اپنانا ہے کائنات کے امام کا تو یہ اپنائیں، خرافات کر کے گلی گلی میں۔ کل ایک بندہ آیا، میں نے کہا عید میلاد النبی کیا ہوتی ہے؟ کہتا پتہ نہیں ہے۔ کس لیے منا رہے ہو؟ پتہ نہیں ہے۔ جس کی منا رہے اس کا نام کیا؟ کہتا جی پتہ نہیں ہے، اور پیسے اکٹھے کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس عظیم پیغمبر کی اقتداء کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے مولانا، میں نے پہلے بھی یہ عرض کی تھی، مولانا محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہر روز روز عید است، ہر شب شب بارات، جب سے میری آغوش نے محبوب پا لیا۔ پیغمبر کی محبت تو ہر وقت دل میں رہتی ہے، رات دن اللہ کے پیغمبر کی محبت سے یہ خون جوش مار رہا ہے، اور اللہ کے پیغمبر